کئی سالوں کی بات ہے، میں جماعتی تبلیغی سلسلے میں جاتا رہتا تھا، مختلف ملکوں میں انگلینڈ بھی جاتا تھا، تو وہاں ایک فرانس کے مصنف کی کتاب مجھے ملی، اس کا ترجمہ انگریزی میں تھا، بعد میں اردو میں بھی ہوا۔ کتاب کا نام تھا دا قرآن، دا بائبل اینڈ سائنس۔ اس نے وہ 200 کے قریب اس میں مثالیں دیں کہ بائبل میں جو بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں جو موجودہ سائنس کے علم اور تحقیقات کے خلاف ہیں اور اس پر پوری نہیں اترتی ہیں، وہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن کی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، سائنس کی روح سے یا علم جدید علوم کی روح سے ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ مثالیں دے کے اس نے ثابت کیا، بڑی اچھی کتاب پڑھ کے میں خوش بھی ہوا اور کچھ پریشانی بھی ہوئی، حیران بھی ہوا۔ حیران پریشان اس بات پہ ہوا کہ اتنی اچھی اچھی باتیں اس بندے نے لکھی ہیں، خود مسلمان نہیں ہوا، کیسی اللہ کی قدرت۔ میں آ گیا پاکستان آنے کے کچھ 5-6 مہینے بعد نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی کونے کے اندر لگی ہوئی خبر تھی اسی بندے کے بارے میں۔ وہ مشہور ڈاکٹر تھا، وہ فرانس کا، معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا مشہور سرجن، مورس بکائی اس کا نام، بکائی۔ تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ فرانس کے مشہور سرجن مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اپنی ہی لکھی کتاب کا اثر اس پہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک انٹرویو پڑھا، ایک میگزین میں، ایک رسالے میں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے، اسلام کی طرف کیسے آئے؟ تم تو بڑے متصب عیسائی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور عیسائی تھے، متصب۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ آج کل جو یورپ میں ہیں وہ نام کے عیسائی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پکے ہیں، کٹر ہیں، ان میں سے وہ۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر تھا، چونکہ تو بڑا مشہور ڈاکٹر بھی تھا، تو بڑے بڑے لوگ میرے پاس علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے آتے تھے، عرب شہزادے بھی آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نہیں کہتا، میرے پاس آتے رہتے تھے شاہ فیصل۔ تو اس سے وہ آتے نا چیک اپ کرتے کرتے کئی دفعہ میں نے کیا، ان کو دیکھا، دوائیاں تجویز کی، جو بھی کیا، تو میری ان سے تھوڑی سی بے تکلفی ہو گئی۔ تو اس بے تکلفی کے حوالے سے میں نے انہیں ایک دن کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ مسلمان لوگ قرآن کو بڑا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور بڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ قرآن جی معجزہ ہے اور بڑی عجیب کتاب ہے اور فلاں۔ تو میں نے تو پڑھی، اب میں نے تو کوئی خاص چیز اس میں خاص چیز محسوس نہیں کی۔ تو شاہ فیصل نے تحمل سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے یا اصل پڑھا ہے؟ تو کہا میں تو عربی نہیں جانتا، میں نے فرانسیسی میں ترجمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک وعدہ کرو، تم پڑھے لکھے بندے ہو، عقل مند ہو، دماغ اچھا ہے، اور ویسے بھی قرآن کو مشکل عربی میں نہیں ہے، عربی اتنی آسان بھی نہیں ہے، لیکن قرآن آسان عربی میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس کو آسان عربی میں بھیجا ہے۔ تو تم وعدہ کرو کہ عربی سیکھو گے تھوڑی بہت اور قرآن پڑھو گے براہ راست عربی میں اگلے سال پھر آؤں گا چیک اپ کے لیے، پھر بات کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اگلے سال آئے، انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب چیک اپ بعد میں، پہلے بتائیں عربی سیکھی، قرآن پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے پڑھا۔ تو اس نے کہا اب کریں، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا جی عربی میں براہ راست پڑھا ہے، وہ ہے ہی اتنی، اس پہ تاثیر اتنی ہے کہ میرے سارے اعتراض ختم ہو گئے۔